خداوند عالم کی بارگاہ میں دست با دعا ہیں کہ اے اللہ ہم سب کو مغفرت پانے والوں کے زمرے میں شامل کر اور ہماری برائیوں اور گناہوں کو بخش دے۔ سامعین، ماہ مبارک رمضان کا مقدس مہینہ اپنی نعمتوں کے ساتھ باران رحمت کی طرح ہماری زندگی پر جھوم جھوم کر برس رہا ہے، اور ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے دل پر آلودگیوں، نجاستوں اور گناہوں کا جو زنگ لگا رکھا تھا وہ اسے صاف و شفاف بنا کر ہمارے قلوب کو منور کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے ماہ مبارک رمضان کو ماہ رحمت و مغفرت کہا جاتا ہے۔ اس بنا پر مسلمانوں کا اس ماہ میں عبادات اور اعمال خیر کے لیے کوشش کرنا اور آسمانی دسترخوان سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے، تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو رحمت و مغفرت الہی سے سرشار کر لے۔ اس مہینے میں ایک بہترین عمل جس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرنا ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ استغفار گناہ صغیرہ کے لیے ہو یا گناہ کبیرہ کے لیے۔ یہ مہینہ انسانوں کے لیے سنہری موقع ہے کہ وہ اپنے دل کو آلودگیوں اور خطاؤں سے پاک کرے، کیونکہ دل ایک ایسا پاک و پاکیزہ ظرف ہے جو رحمت و انوار الہی کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ مہینہ جان و دل کو برائیوں سے دھونے کا ہے۔ یہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو خداوند عالم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور اس سے درخواست کرتا ہے کہ وہ گناہ جو اس نے جہالت و نادانی کی وجہ سے انجام دیے ہیں اسے معاف کر دے۔ رمضان المبارک کے دن اور راتیں گناہوں سے استغفار کا بہترین زمانہ ہیں۔ استغفار کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان غفلتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ جب انسان استغفار کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس نے جو گناہ، خطائیں اور ظلم اپنے اور دوسروں پر کیا ہے ان سب کو یاد کرتا ہے۔ اب وہ غرور و نخوت، عجب و خود پسندی اور غفلت جیسے امور سے دوچار نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر انسان اپنی حقیقت کو درک کر لیتا ہے کہ وہ کتنا حقیر و پست ہے اور خداوند عالم کی لامحدود نعمتوں کے مقابلے میں کتنا ناشکرہ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان خدا کے سامنے احساس شرمندگی اور اظہار پشیمانی کرتا ہے، اور یہ استغفار کا پہلا فائدہ ہے۔ انسان اپنی برائیوں اور غلطیوں سے آگاہی کے بعد بارگاہ خداوندی میں طلب مغفرت کرتا ہے، کیونکہ خداوند عالم ہی عیوب کا چھپانے والا اور برائیوں کا معاف کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم نے بھی وعدہ کیا ہے کہ جو شخص استغفار کرے گا، یعنی خلوص قلب کے ساتھ درگاہ قاضی الحاجات میں اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرے گا اور اپنے کیے پر نادم ہوگا، تو خداوند عالم اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ سامن، رمضان المبارک کا مہینہ رحمت و مغفرت الہی کے دروازوں کے کھلنے کا مہینہ ہے، جس کی آمد سے روزہ داروں کے جسم میں تازہ روح دوڑ جاتی ہے۔ پروردگار عالم اس مہینے میں بندوں کو اپنا مہمان بنا کر اپنے وسیع دسترخوان پر دعوت دیتا ہے اور کسی بھی طرح کے لطف و کرم اور عنایتوں سے دریغ نہیں کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں لوگوں کو یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا ہے، تاکہ اس اہم نقطے کی جانب اشارہ کریں کہ اس مہینے میں خداوند عالم نے تمام لوگوں کو اپنا مہمان قرار دیا ہے۔ آیات و روایات کی تحقیق و جستجو سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک خود سازی اور خانہ دل کو گناہوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم نے دل کو بارگاہ الہی میں پیش کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ برائیوں کی نیکیوں کے ذریعے غلطیوں کی توبہ اور اعمال گزشتہ کی اعمال صالحہ سے تلافی کرو۔ چنانچہ پروردگار عالم قرآن کریم کے سورہ مائدہ کی 39ویں آیت میں فرماتا ہے، پھر ظلم کے بعد جو شخص توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو خدا اس کی توبہ کو قبول کر لے گا کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ خدا کتنا مہربان ہے جو اپنی بے پناہ قدرت کے باوجود اپنے بندوں سے محبت کرتا اور ہمیشہ اس کی فکر میں رہتا ہے۔
وہ خدا جو اس بات کا منتظر ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف واپس پلٹ آئے۔ خداوند عالم حدیث قدسی میں فرماتا ہے، جس وقت بندے مومن سے گناہ سرزد ہو جائے اور وہ اس سے توبہ کر لے، اور جب اسے وہ گناہ یاد آ جائے تو میری ربوبیت سے شرم و حیا کرے، تو میں نہ صرف یہ کہ اس کے گناہوں کو بخش دوں گا، بلکہ ملائکہ نے جو اس کے گناہ تحریر کیے ہیں انہیں بھی مٹا دوں گا اور اس کے گناہوں کو نیک و خیر میں تبدیل کر دوں گا۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم۔ سامعین، انسان بعض خاص حالات اور عمر کے مختلف مراحل میں گناہوں اور لغزشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور خدا سے اپنی بندگی کے رابطے کو فراموش کر بیٹھتا ہے اور اپنے فرائض کی ادائیگی اور عبادات کی انجام دہی میں کوتاہی کرتا ہے، اور کبھی واجبات کو ادا کرنے اور محرمات کو ترک کرنے میں سستی و تساہلی کرتا ہے، تو کبھی واجب حقوق کی ادائیگی جیسے خمس و زکوٰۃ وغیرہ میں سہل انگاری سے کام لیتا ہے۔ ان گناہوں سے توبہ اور دوبارہ انجام نہ دینے کا عہد گزشتہ عبادتوں کی قضا اور مال حقوق کی ادائیگی ہے۔ بعض موقع پر انسان جو گناہ کرتا ہے اس کے اثرات دوسروں پر بھی مرتب ہوتے ہیں، لہذا انسان توبہ و پشیمانی کے بعد لوگوں کے ضائع کیے جانے والے حقوق کا ازالہ کرے اور ان کے نقصان کو پورا کر دے اور ان سے رضایت طلب کرے۔ مجموعی طور پر ہر گناہ کی توبہ اسی گناہ کے مناسبت اور اس کی تلافی اسی گناہ کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ خوش نصیب ہے وہ روزہ دار جو افطار کے وقت خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے خالق کائنات کی رضا و خوشنودی کے سائے میں روزہ افطار کرے۔ ایک حکایت میں آیا ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں، میں نے ایک غلام خریدا اور اس سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا آپ جس نام سے پکاریں۔ میں نے کہا تم کیا پہنتے ہو؟ اس نے جواب میں کہا جو آپ پہنائیں گے۔ میں نے کہا تم کیا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا جو آپ حکم دیں گے۔ میں نے پوچھا تمہاری غذا کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا جو آپ دیں گے۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا غلام کو مانگنے اور طلب سے کیا سروکار ہے۔ پس میں نے دل ہی دل اپنے آپ سے کہا، اے مسکین، کیا تو نے اپنی پوری عمر اسی طرح خدا کی مرضی کے مطابق بسر کی ہے یا نہیں؟ سامعین، ماہ مبارک رمضان ایک سنہری موقع ہے تاکہ مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو کر اپنے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں۔ اس مہینے میں مومنین کے قلوب ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور روزہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے حالات سے باخبر اور آگاہ ہوتے ہیں۔ اس موقع پر مسجدوں میں نماز جماعت کا قیام اور لوگوں کا مسجدوں میں حاضر ہونا لائق ستائش امر ہے۔ اس مہینے میں اکثر افراد اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی تمام نمازوں کو باجماعت ادا کریں اور رمضان المبارک کے مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے بہت زیادہ استفادہ کریں۔ لوگ نماز باجماعت ادا کرنے اور روزہ افطار کرنے کے لیے مختلف مسجدوں میں جاتے ہیں اور مسلمانوں کی عظمت و رفعت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جس وقت لوگ نماز جماعت کی صفوں میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت معنویت اور ذکر پروردگار کی فضا معاشرے کو منور کر کے لوگوں کے قلوب کو آرام و سکون عطا کرتی ہے۔ الحمد للہ علی کل نعمت، الحمد للہ علی کل نعمت، وأسأل اللہ من کل خیر، وأعوذ باللہ من کل شر، وأستغفر اللہ من کل ذنب، وأتوب إلیہ۔ محترمہ بیلڈا چینو آسٹریلیا کی 31 سالہ ایک نو مسلم خاتون ہیں جنہوں نے اسلام کے بارے میں تحقیق و جستجو کر کے
راہ ہدایت حاصل کی ہے۔ وہ کہتی ہیں، میں انجیل کے سائے میں پروان چڑھی ہوں، لیکن اس کے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اس کتاب میں بہت سی جگہوں پر خدا کا کلام نہیں ہے۔ عرصہ دراز تک میں بے شمار کتابوں کے مطالعے میں مشغول رہی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں بیٹھی مطالعے میں مصروف تھی۔ میں نے قرآن کریم اٹھایا اور اس میں سورہ حمد کا مشاہدہ کیا، اور اسی وقت میں نے اس کا انگریزی ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ کلمات کے معنی اور اس کا انداز بیان ایسا تھا کہ میں نے اس میں خدا کی قدرت اور اس کے جذبے کو محسوس کیا۔ اسی طرح سورہ توحید کہ جو بہت ہی واضح اور روشن اور بغیر کسی ابہام کے تھا کو پڑھنے کے بعد میں نے خالق کائنات کی توحید و یگانگت کو درک کیا۔ اس موقع پر ہمارے ذہن و دماغ سے ہر طرح کے شکوک و شبہات دور ہو گئے، اور یقین نہ ہونے کے باوجود رات سے صبح تک میں قرآن کریم پڑھتی رہی۔ دوسرے دن جب اذان کی آواز سنی تو وہ آواز میرے لیے اتنی دلنشیں اور جاذب تھی کہ میں بھی مؤذن کے ساتھ اسے دہراتی رہی، اور کچھ دیر کے بعد مسلمانوں کے ہمراہ نماز جماعت پڑھنے گئی۔ میرا وجود نشاط و سرور سے سرشار تھا۔ اگرچہ میں نماز کے آداب و شرائط سے آگاہ نہیں تھی، لیکن اس کی عظمت و رفت میرے لیے بہت ہی خوشی کا باعث تھی۔ پورے جوش و خروش کے ساتھ میں نے نماز کے کلمات کو انگریزی میں کاغذ پر لکھا اور اسے دہراتی رہی۔ لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ نماز جماعت میں ہمیشہ شرکت کروں گی، کیونکہ یہ چیز میرے لیے بہت ہی محبوب اور پسندیدہ تھی۔ سامعین، کتنی اچھی بات ہے کہ ہم بھی خدا کے اس مبارک مہینے میں آذان کی آواز سننے کے لیے بیدار ہوں اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ وضو کریں، اور جو چیز بھی اس دعوت کے راستے میں مانع ہو اسے چھوڑ دیں اور نماز با جماعت ادا کریں۔ ایسے حالات میں شیطان رجیم ہمارے قلوب میں حلول نہیں کر سکے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن جب تک نماز پنجگانہ کی محافظت کرے گا اس وقت تک شیطان اس سے خوفزدہ رہے گا، لیکن اگر مومن نماز پنجگانہ کی محافظت ترک کر دے گا تو شیطان اسے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دے گا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تخذلني فيه لتعرض معصيتك ولا تضربني بسياط نغمتك وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ خدایا اس دن میری اپنی نافرمانیوں کے سبب مجھ کو ذلیل و خوار اور اپنے قہر و غضب کے تازیانے سے میری سرزنش نہ کرنا، اور اپنی ناراضگی اور قہر و عذاب کے اسباب و عوامل مجھ سے دور رکھنا۔ مخلوقات کے حق میں تیرا احسان اور انعام ناقابل انکار ہے، اے عاشقوں کی امید اور آرزوؤں کے آخری مرکز۔ سامعین، آج کی دعا میں بظاہر کمال و ارتقاء کے مراحل کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ انسانی زوال اور پستیوں کی طرف لے جانے والی منزلوں کا زینہ بزینہ ذکر ہوا ہے، اور دعا و التجا کے انداز میں خدائے رحیم و کریم سے درخواست کی گئی ہے کہ خدایا ان خطرناک منزلوں سے مجھ کو محفوظ رکھنا۔
اس میں انسانی زوال کی 3 منزلیں ہیں: خدا کی نافرمانیوں کے سبب معاشرے میں ذلت و خواری، پھر سزا کے طور پر الہی قہر و غضب کا شکار ہونا، اور بالآخر خدا کی ناراضگی کے سبب مردود بارگاہ کر دیا جانا۔ انسانی زوال کی پہلی منزل یہی ہے کہ وہ الہی ہدایت و رہنمائی کے وسائل و اسباب سے استفادہ نہ کر کے درونی رہنما عقل و فطرت کو بھی مار دیتا ہے، اور نبی و رسول سے بغاوت اختیار کر کے آسمانی کتابوں میں نازل شدہ الہی تعلیمات سے سرتابی کرتا ہے، اور اپنی نافرمانیوں کے سبب ذلت و خواری کی زندگی قبول کر لیتا ہے۔ انسان کا ہر عمل اور ہر اقدام، ہر فیصلہ اور ہر حرکت ایک انتخاب ہے۔ خدا کے احکام اور شیطانی وسوسوں کے درمیان انتخاب، خدا پرستی اور خود پرستی، خیر و شر، توحید اور شرک، نبوت و رسالت اور کفر و جاہلیت، امامت و ولایت اور منافقت و گمراہی کے درمیان انتخاب، اور اسی انتخاب پر انسان کے کمال و زوال کا دار و مدار ہے۔ صحیح انتخاب عزت و وقار، اور غلط انتخاب ذلت و خواری کی راہ باز کر دیتی ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ الہی احکام پر عمل کرو، شیطانی وسوسوں میں نہ پڑو، خدا پرستی کرو، خود پرستی سے کام نہ لو، ورنہ شرک و جاہلیت اور منافقت میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور ہر اقدام خطرناک سے خطرناک تر ہوتا چلا جائے گا۔ شیطان کے غلام بن کر ذلیل ہوگے اور الہی قدروں سے دور ہو جاؤ گے۔ وہ کون انسان ہے جو گناہ کے بعد خود اپنی نگاہ میں خود کو ذلیل محسوس نہیں کرتا؟ الہی قہر و غضب اور مردود بارگاہ ہونے سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ انسان خود اپنی نگاہوں میں ذلیل ہو جائے، اور اگر اس کے بعد بھی انسان نہیں سنبھلتا اور ذلت کا احساس بھی مٹنے لگتا ہے تو الہی قہر و غضب کا تازیانہ سر پر پڑتا ہے، اور اس کے بعد بھی خبردار نہ ہوئے اور توبہ و استغفار سے کام نہ لیا تو خدا کی ناراضگی شیطان کی طرح ایک انسان کو بھی مردود بارگاہ بنا دیتی ہے۔ خدایا ماہ مبارک کی برکتوں سے ہر مومن کو اپنی نافرمانی اور غضب و ناراضگی سے محفوظ کر، اور ہم کو بھی اپنی رحمتوں اور عنایتوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرما۔